اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دنیا کے بہت سارے لوگ ایسے جو اللہ کے نبی کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں کوٹیشنز موجود ہیں۔ مہاتما گاندھی، ابھی 2 اکتوبر کو ان کی جینتی منائی جاتی ہے ہمارے ملک میں۔ مہاتما گاندھی نے اللہ کے نبی کی بڑی تعریف کی ہے، تو محبت تو کی انہوں نے نبی سے، ذکر بھی کیا اس محبت کا، مگر یہ محبت آخرت میں کام آنے والی نہیں، کیونکہ نبی پر ایمان آپ نہیں لائے۔ تو نبی سے اگر پیار ہے، نبی سے محبت ہے، تو نبی پر ایمان لاؤ۔ اسی لیے اللہ نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ میرے نبی پر ایمان لاتے ہیں، میرے نبی کا احترام کرتے ہیں، میرے نبی کی مدد کرتے ہیں، اور میرے نبی کے اوپر جو شریعت اتری، جو نور اترا، اس نور کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اب قیامت تک نجات لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کو ملے گی۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور محمد الرسول اللہ نہیں کہتا، اس کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ ایک صاحب کی تقریر میں نے سنی، ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی اللہ کی توحید کو مانتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ 99.009% گنجائش تو نہیں ہے اس کے جنت میں جانے کی، لیکن 0.001% گنجائش ہے اس کے جنت میں جانے کی۔ کیا مطلب ہے بھائی اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اگر نجات پانی ہے، کیونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے محمد الرسول اللہ رسول ہیں۔ اب آپ کی رسالت کو مانے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ یہ پرسنٹیج بنانے والے ہم اور آپ ہوتے کون ہیں؟ ابو طالب سے بڑھ کے کوئی نبی سے محبت کرتا ہے؟ ابو طالب جنہوں نے نبی کا ہر قدم پر ساتھ دیا، سپورٹ کیا، موت کے ٹائم، ابو طالب کی وفات کے ٹائم نبی اکرم بہت چاہتے تھے میرے چچا کلمہ پڑھ۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی آتے ہیں، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے اور ایک اور آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ابو طالب آخری ٹائم ہے، بستر مر پر ہیں، اللہ کے پیارے نبی کہتے یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان آپ آخری ٹائم ہے، آپ کا انتقال کا ٹائم ہے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، آپ میرے اوپر ایمان لے آئیے، آپ رب کی توحید کا اعلان کر دیجئے، اس کلمے کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے آپ کے لیے حجت کروں گا۔ لیکن ابو جہل نے اور اس کے ساتھی نے کہا، عبداللہ ابن امیہ نام تھا، اس نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا اپنے باپ عبد المطلب کا مذہب چھوڑ دو گے؟ باپ دادا کا طریقہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ سب سے پہلے یہی چیز رکاوٹ بنتی ہے حق کو قبول کرنے کے معاملے میں کہ ارے باپ دادا غلط تھے کیا ہمارے؟ ابو جہل نے اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے اسی کو مہرہ بنایا اور کہا ارے اپنے باپ کا مذہب چھوڑ دو گے؟ ایک کتاب ہے کتاب التوحید، پڑھی آپ لوگوں نے کبھی کتاب التوحید؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب التوحید۔ اگر فیس بک اس بک چلانے سے فرصت ملے تو کبھی پڑھ لو، یہ کتاب بڑی اہم کتاب ہے۔ اگر اہل حدیث کہتے ہو نا اپنے آپ کو، یہ کتاب زندگی میں ایک بار تو پڑھی لو۔ اس کتاب میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں اور انہوں نے اس حدیث سے ایک مسئلہ نکالا۔ کہتے ہیں دیکھو بری سنگت کا بڑا برا اثر ہوتا ہے۔ ابو طالب شاید کلمہ پڑھ لیتے، مگر وہ جو 2 گرو گھنٹال بیٹھے تھے انہوں نے کلمہ پڑھنے نہیں دیا۔ تو صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے صاحب، برے لوگوں کی سنگت میں رہنے سے آپ پر کچھ نہ کچھ اثر پڑے گا۔ آپ بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے آپ بے نمازی تو نہیں ہو جائیں گے، لیکن نماز کی اہمیت کم ہو جائے گی آپ کی نظر۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، آپ سگریٹ ہو سکتا ہے نہ پئیں، مگر سگریٹ سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ کچھ کم ہو جائے گی آپ کے اندر۔ یہ ہوتا ہے صحبت کا اثر۔ ابو طالب کے بازو میں بیٹھ کر کے ان لوگوں نے کہا ارے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا،
اور آخری جو جملہ ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ کیا نکلا؟ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے پر دنیا سے جا رہا ہوں. کلمہ نہیں پڑھ پائے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو طالب جہنم میں جائیں گے. نبی کا ساتھ دیا انہوں نے، نبی کا بہت سپورٹ کیا. عذاب میں کچھ تخفیف ہوگی، جہنم میں ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا، مگر جائیں گے وہ جہنم میں. یہ بخاری کی روایت ہے. ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی. ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی. اگر آنکھیں نہ ہو تو روشنی سے کچھ نہیں ہوتا. روشنی ہے، لائٹیں جگمگا رہی ہے، مگر آپ کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہے تو ان روشنی کا اس کا کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ ابو طالب ایمان نہیں لائے. تو نبی پر ایمان لانا یہ کمپلسری ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من ھذی الامۃ یہودی ولا نصرانی، میرے بارے میں جو یہودی سن لے، جو عیسائی سن لے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور وہ میری شریعت پر ایمان نہ لائے، میری رسالت پر ایمان نہ لائے، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنم میں جائے گا. تو محبت رسول کا پہلا تقاضا نبی پر ایمان لانا ہے. کوئی لاکھ محبت کا دعویٰ کرے، اگر نبی کو مانتا نہیں، نبی پر ایمان نہیں رکھتا. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں، نبی کو صرف نبی نہیں ماننا ہے، رسول کو صرف رسول نہیں ماننا، آخری نبی ماننا ہے. اگر کوئی نبی کو نبی مانتا ہے اور پھر کسی جھوٹے نبی کو بھی نبی مان لیتا ہے تو وہ بھی کافر ہے. میرے نبی آخری نبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. اس پر بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. اگر کوئی اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ نبی سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے.